اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، پہلے ایمان والوں کا، پھر کافروں کا اور پھر منافقوں کا۔ ایمان والوں کا تذکرہ پیچھے گزرا کہ ان کی چند صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ جو متقی پہلی صفت ہے، المتقین، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، تقوی اختیار کرنے والے۔ ویسے تو متقی کے لفظ میں ساری صفتیں آ جاتی ہیں کہ جو پرہیزگار کہلاتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے، ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ باقی یہاں اصل مقصود ہے کہ قرآن مجید سے رہنمائی اور ہدایت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن کے دلوں میں ڈر ہوگا، جو بن دیکھے کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر، نماز قائم کرتے ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو وحی اور تعلیمات بھیجی گئیں ان پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر سب سے جو بنیادی چیز ہے آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ اور آخرت والا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر اگر یقین ہوگا تو پہلے والی ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر آخرت پر یقین نہیں تو پھر کوئی کسی کو اپنے ایمان کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی حلال حرام کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی، اگر اس کا یہ یقین ہی کوئی نہیں کہ آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی۔ تو آخرت پر یقین ہو تو جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں، فرمایا یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے کافروں کا تذکرہ فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آیا آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ ان مخصوص کافروں کا یہاں ذکر ہے جن کے بارے میں جن کی سرکشی اور نافرمانی اتنی آگے بڑھ گئی کہ بالآخر اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی کہ اب ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اتنا وہ کفر میں آگے بڑھ گئے، سرکشی اور نافرمانی اتنی ہو گئی کہ اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو بڑے بڑے کافر تھے، کافروں کے سردار، پھر سوال ہے کہ جب اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر نبی علیہ السلام ان کو کیوں ڈراتے رہے، کیوں ان کو تبلیغ کرتے رہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا تھا کہ کون سا کافر ایمان لائے گا کون سا نہیں لائے گا، اور دوسرا تبلیغ کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اگر اگلا مان جائے تو اس کو فائدہ ہوگا، دوسرا اگر وہ مانے یا نہ مانے، جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اس کو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء ان کا تو کام تھا اللہ کا پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، اس لیے نبی علیہ السلام تو ہر وقت اسی فکر میں تھے اور وہ تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ باقی یہ جو کافر ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، کان، آنکھ اور دل، یہی 3 ذریعے ہیں حق بات کو سمجھنے کے، سننے کے، کہ حق بات بندہ کبھی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، کبھی سن کر سمجھ جاتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، کبھی دل میں آ جاتی ہے، کچھ سوچ و بچار کرتا ہے دماغ کے ذریعے اور اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو حق بات کو سمجھنے کے جتنے ذریعے تھے وہ اللہ نے ان کے بند کر دیے، ختم کر دیے۔ اب بند کرنے میں آنکھوں کا جب تذکرہ کیا تو اس کے سامنے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے آگے پردہ ہے، کیونکہ آنکھوں سے بندہ صرف سامنے سے دیکھ سکتا ہے، اس لیے جب سامنے پردہ آ جائے
تو بس ٹھیک ہے، اب اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور کان اور دل، اس کا تعلق چونکہ سمجھو چاروں طرف سے، کہ آواز کسی بھی طرف سے آئے بندہ سن لیتا ہے، کوئی بھی بات دل میں کسی بھی طرف سے بات آ سکتی ہے تو بندے کے دل میں آئے، دماغ میں آئے تو وہ سوچ و بچار کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے دل اور کانوں کا جب تذکرہ کیا تو اس پر فرمایا مہر لگا دیں۔ اور مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خط یا لفافے میں بندہ کوئی ڈال کے مہر لگا دیتا تو یہ آخری مہر ہوتی ہے کہ اب اس کو نہیں کھولا جائے گا، یہ بند ہو گیا، اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا، جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی، اس کو کہتے ہیں کہ مہر لگ گئی۔ تو اس طرح فرمایا ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی کہ اب وہ ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو اب ان کا پھر کیا قصور ہے؟ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو پھر ان کا تو قصور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مہر کوئی اللہ نے پہلے دن نہیں لگا دی، یہ تو آخری سٹیج پہ جا کے لگی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو حق بات سمجھانے کے پہلے سارے ذریعے اور سارے طریقے ان کو بتائے کہ سب سے پہلے ان کو عقل اور شعور عطا فرمایا، پھر اس کائنات کے اندر ساری جو غور و فکر کی نشانیاں تھیں وہ ان کے سامنے رکھیں کہ اس کائنات میں بھی غور و فکر کر کے وہ سمجھ سکتے تھے کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، کتاب نازل کی، نبی نے ان کی رہنمائی کی، ہر موڑ پہ ان کی رہنمائی کی، ہر سارے ان کے شبہات اور اعتراضات کے جواب دیے، سب کچھ واضح کیا، پھر بھی اب نہیں مان رہے تو پھر جا کر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی کہ اب تو یہ جو ہے نا اتنے نافرمان ہو چکے ہیں کہ اب اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ایمان کی توفیق ہی نہیں دینی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، ابھی اس کی ابتدائی سٹیج تھا کہ علاج ممکن تھا، حکیم صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا، کوئی خیر خواہ حکیم تھا، سمجھدار حکیم تھا، ڈاکٹر تھا، اس نے اس کی شکل دیکھ کر پہچان لیا کہ اس کو تو کینسر ہے۔ وہ حکیم خود چل کر اس کے پاس گیا اور جا کر کہا بھی تجھے کینسر ہے، یہ دوائی میری کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا، تیرے ابھی ابتدا ہے کینسر کی۔ اس نے جو ہے نا گالیاں وغیرہ دے کر حکیم کو بگا دیا کہ جا تو کون ہوتا ہے، مجھے تو کوئی کینسر نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تیری دوائی کی۔ حکیم صاحب جو اپنی دوائی لے کر واپس آ گئے۔ تھوڑے دن گزرے، اس کا کینسر کا اگلا سٹیج آ گیا، حکیم کو پھر خیر خواہی سوجی اور پھر گیا اپنی دوائیاں لے کر جا کے اس کو سمجھایا بھی یہ دوائی کھا لے، ابھی بھی وقت ہے، یہ کھا لے تو ٹھیک ہو جائے۔ اس نے پھر کہا بھی مجھے تو کینسر ہے ہی کوئی نہیں، تو ویسے مجھے دوائی کھلا رہا ہے، پھر بگا دیا حکیم کو۔ اب جب تیسرا اور آخری سٹیج آیا کینسر کا تو اب اس کو خود احساس ہوا کہ مجھے تو کینسر ہے۔ اب وہ خود باغا باغا آیا حکیم کے پاس کہ بھئی مجھے دوائی دو، تو حکیم نے چیک کیا تو حکیم نے فرمایا کہ نہیں، اب تو آخری سٹیج ہے، اب کوئی دوائی تجھ پر جو ہے نا وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، اس لیے اب اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کینسر کے اندر مر جاتا ہے۔ تو اب اس میں سمجھدار بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں حکیم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی حکیم نے اس کو دوائی کیوں نہیں دی، حکیم دوائی دے دیتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، کہ حکیم سمجھدار تھا، اس کو پتا تھا کہ اب دوائی کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، جس وقت فائدہ تھا تب وہ حکیم خود دیتا رہا، لیکن اس وقت اس نے کوئی نہیں لی۔ یہی مثال ہے ان کافروں کی کہ جب ان کے دلوں میں ایمان اور حق کو قبول کرنے کی استطاعت تھی تب اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو سب کچھ ان کے سامنے واضح کیا، موقع تھا، وقت تھا کہ ایمان لے آتے، بات مان لیتے، لیکن نہیں مانی۔ جب پھر اللہ نے مہر لگا دی، اب اگر وہ آئیں گے بھی تو پھر ان کو بھی ایمان کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے تیسرا گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ منافقین مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو وہاں یہ ایک تیسرا گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا منافقین کا، کہ اوپر سے مسلمان بن گئے، اندر سے کافر۔ چونکہ جب مدینہ میں آئے تو آہستہ آہستہ مدینہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو اب جو منافقین تھے ان کا اصل مقصد یہ تھا اپنی جان مال کا تحفظ بھی ہو جائے اور ان کی ماننی بھی نہ پڑے، مسلمان بھی نہ ہوں اور جان مال بھی بچ جائے۔
تو اس لیے وہ اوپر اوپر سے مسلمان ہو گئے، اندر سے وہ کافر تھے۔ اب چونکہ اندر کے حالات، دلوں کے حالات تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، ظاہری طور پر تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں تو حکم یہی تھا کہ بس اس کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہ سارے جو مسلمان ظاہری طور پر جو مسلمانوں والے معاملات تھے وہ سارے وہ کرتے تھے، نماز پڑھنا یا باقی کوئی اور معاملات، مسلمان جہاں کوئی شریک ہیں اکٹھے ہیں تو وہاں وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ صرف جہاد کے معاملے میں وہ بہانے بناتے تھے، وہاں ان کا کچھ نہ کچھ نفاق واضح ہوتا تھا، لیکن مکمل واضح نہیں ہوتا تھا، اس لیے مکمل فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بھئی تو منافق ہے۔ جب تک اللہ نے نبی الاسلام کو کسی خاص منافق کے بارے میں نہیں بتا دیا تب تک نبی الاسلام نے بھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ تو کوئی منافق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ، مَن یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یعنی وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ ایمان والے نہیں، کیونکہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کوئی نہیں گیا، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے کوئی نہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ حالانکہ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، جس کو غیب کا علم نہ ہو، جس کو کل کی خبر نہ ہو، اس کو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ جس کو تو سب کچھ پتہ ہے اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ منافق اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ ذکر فرمایا کہ یہ اپنے آگے نا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے، وہ اپنے خیال اور اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا جواب ہے یخادعون اللہ، اس میں درمیان میں رسول کا لفظ اصل میں محذوف ہے، یخادعون رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نبی الاسلام کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے بڑھا دیا ان کو اس بیماری میں، یعنی اللہ پھر مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، تو جب اللہ نے ڈیل دی، مہلت دی، وہ اپنی بیماری میں اور بڑھتے گئے تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جھوٹ بھی ایمان کے معاملے میں، عام جھوٹ نہیں، ایمان جو بنیاد ہے اس کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ اوپر اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے وہ کافر ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب ظاہری بات ہے جب اندر سے کافر ہیں، اوپر اوپر سے منافق ہیں، تو کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی حرکت ہو جاتی ہے ان سے، جن سے دوسرے مسلمانوں کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، تو ان کو جب کوئی اس طرح کوئی سازش کرتے، کوئی تدبیر کرتے، کوئی مسلمانوں کے خلاف کچھ کرتے، تو ان کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح نہ کرو، فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ فساد کرو زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ اصل میں فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام جو مخلص مومن مسلمان ہیں، جس طرح وہ ایمان لائے اس طرح تم ایمان لاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف۔ یہ اصل میں یہ باتیں
علیحدگی میں ایک دو مسلمانوں کے سامنے کہتے، بعد میں جب نبی الاسلام کے سامنے یا بڑے بڑے صحابہ کے سامنے جب بات آتی تو یہ مکر جاتے تھے، انکار کر دیتے، قسمیں اٹھا دیتے کہ نہیں ہم نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی۔ پیچھے یا جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے سامنے یہ ایسی باتیں کرتے رہتے تھے، ان کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی مخلص مسلمان نہ بنے۔ تو ان منافقوں کو جب کہا جاتا بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سچے مسلمان مخلص مسلمان جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں، تو الیاذ باللہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کرام کو مخلص مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ اصل بے وقوف ہے منافق، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں وہ صحابہ الیاذ باللہ بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ قالو تو کہتے ہیں منافق، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم ہم السفہاء بے شک وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں اللہ فرمائے نہیں یہ بے وقوف ہے۔ آج کل جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ایک کوئی ہے یاسین قادری، اپنے آپ کو کہتا تو سنی ہے لیکن ہے کوئی شیعوں کی طرف ہی، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، الیاذ باللہ ان کے بارے میں جملے کہے کہ وہ کسی بھی جہاد میں شریک نہیں رہے، ہر جہاد میں وہ الیاذ باللہ بھاگ جاتے تھے، تو کیسے وہ جو ہے نا آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ حضرت علی کے مخالف تھے، اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں موجود ہے نبی الاسلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، آپ نے فرمایا میں نے نہیں پڑھانا اس کا جنازہ۔ پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے آپ نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جن کو آپ نے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں یکے بعد دیگرے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا، تو ان کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، 900 اونٹ بما ساز و سامان، اور وہ 1000 دینار سونے کے جو 4.5 کلو سونا بنتا ہے، وہ جب آپ کے خدمت میں دیا تو آپ اس کو ان درہم اور دنانیر کو الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ھذا، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو۔ اور حضرت عثمان ہی وہ شخصیت ہیں، جب بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی الاسلام جب عمرے کی غرض سے صحابہ کرام کو لے کر آئے، مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ تو آپ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے، وہاں پھر صلح ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ صلح سے پہلے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے۔ تو حضرت عثمان جب وہاں گئے تو حضرت عثمان کے چونکہ وہاں رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے استقبال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں سو بسم اللہ، آپ عمرہ کریں، طواف کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے نبی اور باقی ساتھیوں کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی اپنے پیغمبر کے بغیر میں عمرہ بھی نہیں کروں گا۔ اور ادھر صحابہ کرام نبی الاسلام کے سامنے ذکر کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ عثمان خوش قسمت ہے، وہ تو وہاں طواف کر رہا ہوگا، سعی بین الصفا والمروہ کر رہا ہوگا۔ آپ کو بھی اتنا اعتماد تھا، آپ نے فرمایا نہیں عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ اور پھر خبر آ گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، جھوٹی خبر آئی، خبر جھوٹی تھی لیکن یہ تو نہیں پتہ تھا کہ جھوٹی ہے۔ نبی الاسلام تک خبر پہنچی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ آپ نے اسی وقت جو صحابہ کرام تھے، تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے، سب کو اکٹھا کیا اور اپنے ہاتھ پہ بیعت لی کہ اب جو ہے عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، یا خود مر جائیں گے یا ان کو مار کر آئیں گے، اب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے بغیر نہیں جا سکتے۔
اس بیعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ لقد جب آتا ہے نا قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے اے پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ اور بیعت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی، سارے صحابہ۔ اور پھر وہاں آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ حالانکہ حضرت عثمان وہاں شریک نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام حضرت عثمان کو اس فضیلت جو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دی تھی، اس فضیلت میں شامل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر فرمایا کہ میں عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ عثمان کی وجہ سے باقی صحابہ کرام کو بھی اتنی فضیلت مل گئی کہ بیعت رضوان والے پھر بعد میں جس طرح غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کا الگ مقام اور درجہ تھا، جس طرح عشرہ مبشرہ ان کا الگ مقام اور درجہ، غزوہ بدر والوں کا الگ مقام اور درجہ، اس طرح بیعت رضوان والوں کا الگ مقام اور درجہ ہے۔ اب اس بیعت رضوان میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان شریک نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ رہے بیعت رضوان ہوئی ہی حضرت عثمان کے لیے، اور پھر نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان کا ہاتھ شمار قرار دے کر خود ان کو شامل بھی کر لیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے۔ کیوں شریک نہیں تھے؟ حضرت عثمان کی بیوی، نبی علیہ السلام کی بیٹی جو پہلی حضرت عثمان کی بیوی تھی حضرت رقیہ، وہ بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو کہا کہ آپ پیچھے رہیں، اپنی گھر والی کا دھیان رکھیں، وہ بیمار ہے۔ اور بعد میں جب بدر میں فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، تو مال غنیمت جب تقسیم کرنے لگے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کا بھی حصہ نکال کر ان کو بھی بدر میں شامل کر لی۔ تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے۔ اب خود نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا پیچھے رہنے کا، اور وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے، اور پھر اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے اس فضیلت میں شامل بھی کر لیا ان کو حصہ دے کر، تو پھر بھی یہ کہنا کہ الیاذ باللہ وہ شامل نہیں تھے اور یہ اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑا عزت اور مقام عطا فرمایا۔ تو یہ فرمایا کہ جو صحابہ کرام کو الیاذ باللہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنتیں کریں۔ صحابہ کرام کی جتنی قربانیاں ہم تصور نہیں کر سکتے، ان کی قربانیوں کے بغیر تو ہم آج پتہ نہیں کہاں ہوتے، ہمارے پاس تو یہ قرآن نہ ہوتا۔ جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، اپنی جانیں تک قربان کر دیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو الیاذ باللہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم جو ہیں الیاذ باللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں ڈھونڈنے لگ جائیں، تو پھر ایمان ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی پڑے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اگلا ذکر فرمایا یہ منافقین کا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں۔ منافق جب ایمان والوں کے پاس آتے تو ان کو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی اپنے کافروں کی طرف، جب اپنے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کافر سردار ان کو پوچھتے ہیں اوے تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہتے نہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر ان کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہو؟ کہتے نہیں نہیں وہ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، مسخریاں اڑاتے ہیں، جا کر باتیں ان کی سن کے آپ کو آ کر بتاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کیا۔ قالو، جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو قالو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ وہ جو ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ تو صرف مذاق اڑاتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے ان سے۔ استہزاء کا معنی مذاق اڑانا،
تو اللہ مذاق اڑاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، جزا دے گا. اور یہ عربی کے گرامر یا قانون کے مطابق جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کو جب جواب دینا ہو تو اسی کے لفظوں میں جواب دیا جاتا ہے، حالانکہ مراد وہ نہیں ہوتا، صرف لفظ وہ بولے جاتے ہیں لیکن مراد اس کی سزا ہوتی ہے. تو یہاں یہ جو فرمایا یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے تو اللہ مذاق نہیں کرتا بلکہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ بٹکتے پھرتے ہیں، یعنی اللہ ان کو پھر مہلت دے دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے، وقت آئے گا اور تمہیں پکڑ لیا جائے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے. یعنی ان کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں، ہدایت اور گمراہی. انہوں نے گمراہی کی ہدایت کی بجائے گمراہی کو خرید لیا، یعنی خرید لیا یعنی اختیار کر لیا، پسند کر لیا. ہدایت کو چھوڑ دیا، جو اللہ نے ان کی فطرت میں ہدایت رکھی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا اور گمراہی اختیار کر لی. یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے نا، یہ جو سودا اور کاروبار کیا ہے، یہ تجارت فرمایا کوئی نفع مند نہیں ہے. فما ربحت تجارتہم، نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. صدق اللہ.